السلام علیکم۔ بعض طلباء کی طرف سے فرمائش آئی ہے کہ میں بدھ مت کے حوالے سے یا گوتم بدھ کے حوالے سے کچھ اپنی گزارشات پیش کروں۔ ایکچولی گوتم بدھ کے بارے میں بتا تو بہت کچھ سکتا ہوں، اور ان کی تحریک جو ہے یا ان کا جو مذہب ہے اس کے بارے میں بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا پیام آپ کے پاس چھوڑوں تاکہ آپ اس کو سن کر اس کا جسٹ، اس کا خلاصہ، اس کے بارے میں جو مفید معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ گوتم بدھ ایک شاہی خاندان کا فرد تھا، اور یہ ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے، کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ وہ اکثر اپنے محلات اور اپنے محل کے اوپر شاموں کو ٹہلتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا۔ تو اس دوران اس نے کچھ واقعات کو محسوس کیا، نوٹ کیا۔ مثلاً ایک بیمار کو دیکھا جو چل پھر نہیں سکتا، ایک جنازے کو دیکھا جسے لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اسی طرح اس نے انسانی جو تکالیف ہیں اس کا نظارہ کیا۔ تو ان باتوں نے اس پہ بڑا اثر ڈالا۔ گوتم بدھ ایک حساس شخصیت کا مالک تھا غالباً، اور اس بات کو اس کی فیملی بھی نوٹ کر رہی تھی، اس کے والدین بھی نوٹ کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے جلدی کی اس کی شادی کر دی تاکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی اس ازدواجی لائف میں منہمک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی دی، لیکن بہرحال جو نیچر میں چیزیں اللہ تعالیٰ ودیت کر دیتا ہے تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کی محبت اور اپنے بیٹی کی محبت کو دل سے نکال دیا، اور انسانوں کی نجات کے لیے انسانوں کی محبت اس کے دل میں جاگی۔ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آپ دیکھیں دنیا میں آئے ہیں، وہ اس وقت تک انسان اپنا نام پیدا نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسروں سے محبت نہ کرے، انسان سے محبت نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ مخلوق انسان ہے۔ تو گوتم بدھ بھی انسان کی بھلائی کے لیے چاہتا تھا کہ کچھ کرے۔ تو ہی وانٹیڈ ٹو تھنک اوور دیٹ، ٹو پانڈر اوور دیٹ، سوچنے چاہتا تھا۔ اس کے لیے ظاہر ہے محلات کی یاشیاں، محلات کی سرگرمیاں تو اسے ایسا کرنے پر وہ نہیں ہیلپ کر سکتی تھی، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محل کو چھوڑ دے گا، وہ اپنے گھر کو چھوڑ دے گا، وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ میرے لیے گھوڑا تیار کرو اور میرے ساتھ بیٹھو اور ہم کہیں جا رہے ہیں۔ تو ہی ٹوک ہز سرونٹ ود ہم۔ تو جب شہر سے باہر کہیں دور جنگل میں پہنچے تو اس نے کہا اپنے کپڑے اتار دو اور یہ مجھے دے دو، اور یہ میرے کپڑے پہن کر تم یہ گھوڑا بھی لے کر واپس چلے جاؤ۔ اور گوتم بدھ نے اپنے آپ کو تنے تنہا بیابانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں مقید کر دیا، اور بڑا عرصہ اس نے زندگی کی حقیقتوں کو کھوجنا شروع کیا۔ تاریخی مذاہب بتاتی ہے کہ گوتم بدھ کامیاب نہ ہو سکا وائل عمر میں۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہی مسئلہ رہا اور میں کامیاب نہ ہوا تو بہتر ہے واپس ہی جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ واپس جانے کے لیے جب گھر کی طرف مڑا تو یہ بڑا عرصہ اس میں تقریباً کافی، میں کہوں 20-30 سال وہ لگا چکا تھا۔ تو اس دوران ظاہر ہے کھانا پینا، آرائش، اپنا جو آرام تھا وہ اس کو نہ مل سکا، اور وہ گوتم بدھ بڑا کمزور ہو چکا تھا، ضعیف ہو چکا تھا۔ اس کی جان جو ہے جان پہ ہی بلکہ بنائی تھی، ہی واز گوئنگ ٹو ڈائی آلموسٹ۔ تو جب واپسی جا رہا تھا گھر کی طرف تو ہوا یہ کہ وہ بے ہوش ہو گیا ایک پیپل کے درخت کے نیچے، برڈ کے درخت کے نیچے، اور وہاں پڑا رہا کافی بے سدھ۔ تو اس دوران سنا ہے کہ ایک لڑکی آئی وہاں سے جو کہ گزر رہی تھی، دیہات کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، کرا رہا ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے اسے۔ وہ اس کے لیے پانی لائی، کھانا لائی، وہ اس کو سلاتی رہی۔ کئی دن تک اس نے گوتم کی خدمت کی اور اس قابل کر دیا کہ گوتم بدھ اٹھ کے چل سکے اور اپنے جہاں اپنی منزل کی تلاش میں ہے وہ جائے۔ بٹ واٹ ہیپنڈ از دیٹ
کہ جب گوتم کو تھوڑا سا ہوش آیا پھر اس کو یہی دوبارہ سے سوچ آئی کہ یار میں نے اتنی ساری زندگی اپنی ایک سوچ میں لگائی ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے، حقیقتوں کی تلاش میں، کیوں نہ میں اس کو ایک اور تھاٹ دوں، ایک اور کوشش کروں۔ تو اس کے لیے گوتم نے دوبارہ سے اس میں محنت کی، اور آخرکار ایک دن اس نے وہ سچائی کو، جو ابدی حقیقت تھی، اس کو پا لیا۔ اور ابدی حقیقت کیا تھی؟ اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اور یہ دکھ جو ہے انسان کی خواہشات کے سبب آتے ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر ان خواہشات پر قابو پا لیا جائے اور اس کے لیے ایک ہشت پہلو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، جس میں مین چیزیں ہیں کہ صحیح روزی حاصل کی جائے، صحیح خیال انسان کا ہونا چاہیے، اور صحیح راستے کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو اس طرح گوتم بدھ جو ہے وہ ان 4 ابدی صداقتوں کو پیش کر سکا لوگوں کو، اور 8 پہلو اس نے بتائے، اور ان راستوں میں جو مین کامیابی کا راستہ وہ فوکس تھا وہ نروان تھا۔ نروان اس کی اصل تعلیم ہے، اس کا عقیدہ ہے، اور اس بدھ مت کا مین عقیدہ نروان ہے، یہ نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، جس کو آپ کہہ لیں، جس کے لیے گوتم بدھ نے سرگرمیاں کیں اور ساری کوششیں جاری رکھیں۔ اس نروان میں کیا ہے؟ نروان میں بیٹھ کر ایک طرف توجہ مرکوز کر کے اپنے دل و دماغ کو ایک طرف دھیان کر کے ان حقیقتوں کی سوچنا کہ انسان کے لیے ایسا کیوں ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ اسلام میں ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ تو ایکچولی دیٹ واز دی سملر سچویشن ان گوتم بدھ مائنڈ، کہ انسان کو سکون حاصل ہو جائے، نجات حاصل ہو جائے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نروان کا کوئی معنی و مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ کہ انسان سکون میں، امن میں رہے، اور کسی کے خلاف کوئی نفرت، کوئی غصہ، کوئی حسد، کوئی لالچ، اس قسم کے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس طرح گوتم بدھ جو ہے انہی خیالات کو لے کر واپس اپنے محل میں آیا، اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا۔ گوتم بدھ کے مذہب کی ایک خاص آپ کو بتاتا چلوں کامیابی کے رازوں میں، کہ اس نے خواتین کے لیے بھی تعلیم دی، اور اس نے 2 قسم کے انسانوں کو تیار کیا۔ ایک دنیا دار جو اپنی دنیا میں مگن رہیں، مگر وہ اپنا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ایک اچھی زندگی کے حصول کے لیے اپنی ڈیوٹیز بھی پوری کرتے رہیں۔ یعنی اگر وہ ماں باپ ہوں تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کریں، اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرے، بادشاہ ہے تو اپنی رعایا سے محبت کرے، رعایا ہے تو بادشاہ کا احترام کرے۔ یعنی جو معاشرتی زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل جو ہے، وہ بھی باقاعدہ گوتم بدھ نے دیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور جماعت تیار کی جو بھکشو کہلاتے تھے، جو غریب لوگ تھے، جو مسکین لوگ تھے، جو دنیا داری میں کامیاب نہیں تھے، ان کے لیے اس کی علیحدہ تعلیمات ہیں۔ کشکول اس نے دیا ان کو، اس نے ان کو سر منڈوانے کی تعلیم دی، نارنگی یا زرد رنگ کے کپڑے پہننے کی ان کو تعلیم دی، اور شہر سے باہر کٹیا میں رہنے کی تعلیم دی۔ ان کے پاس کوئی آرام دہ زندگی کا تصور نہیں تھا، بس انہوں نے مانگ کر گزارا کرنا ہوتا تھا، کشکول لے کر شہروں میں صبح آنا اور بغیر مانگے ایسے گزرتے جانا، کسی نے کچھ دے دیا نہ دیا تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح ان کی زندگی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک شہری زندگی بھی تھی، اور اس نے گوتم بدھ کی جو ہے تعلیم ہے یہ تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ گوتم بدھ کا مذہب کیا تھا، خدا کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ تھا۔ اس پہ 2 آراء بڑی زبردست ملتی ہیں۔ ایک تو اگر ہم بڑی دور از کار چیزوں کو دیکھیں گے، جس طرح اسلام کہتا ہے لکل قوم ہاد، کہ ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو لیں تو یقیناً ایک ہدایت دینے والا فرد تھا، ایک مصلح تھا، اور اگر نبی تھا اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ وہ بہت پرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات ہیں، 500-600 سال پہلے کے واقعات ہیں۔ تو اس طرح تاریخ کی گرد میں ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ البتہ جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا کیا خدا کے بارے میں عقیدہ ہے، تو گوتم بدھ زیادہ تر یہی خاموش رہتا تھا، یا لست ادری،
کہ مجھے نہیں پتہ، یعنی وہ نہ انکار کرتا تھا نہ اقرار کرتا تھا۔ اس طرح گوتم بدھ کا خدا کے بارے میں کوئی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں تھا۔ لیکن بہرحال انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو ہی گوتم اس دنیا سے رخصت ہوا، لوگوں نے اس کی زندگی جو ہے کہ بت بنا لیے، حالانکہ وہ ہندو مت کے خلاف ایک ریئیکشن کے طور پر، مذہب کے طور پر ابھرا تھا کہ ہندوؤں میں جو برہمن کی اجارہ داری تھی، جس میں برہمن ہی اعلیٰ ذات کا ہندو تھا، برہمن ہی خدا کو خوش کر سکتا تھا، برہمن ہی دیوتاؤں کے پاس جاتا تھا، قربانی اسی کی قبول ہوتی تھی جس کو برہمن کہتا تھا، وید جو ہے وہ بھی برہمن ہی پڑھ سکتا تھا۔ یعنی جتنی مراعات دنیاوی طور پر یا دینی طور پر یا سیاسی اور مذہبی طور پر جو حاصل برہمن کو تھی، وہ کسی کو حاصل نہیں تھی۔ اس سے معاشرے میں ایک نفاق تھا، ایک بے چینی تھی، ایک پریشانی تھی۔ تو گوتم بدھ کی جو اصل تعلیم تھی وہ اس بے چینی، اس معاشرتی تفاوت، وہ اس ذات پات کے تصور سے لوگوں کو نکال کر ایک نئے دین پر لانا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سمجھ لیں ہوا کیا کہ جو ہی گوتم بدھ اس دنیا سے رخصت ہوا، لوگوں نے گوتم بدھ کو ہی خدا سمجھ لیا۔ ہندوؤں نے تو باقاعدہ اس کو اپنا اوتار، تیسرا اوتار ڈکلیئر کر دیا۔ جس طرح کرشن جی اوتار ہیں، جس طرح رام جی چندر جی اوتار تھے، اسی طرح انہوں نے گوتم بدھ کو بھی اپنا اوتار قرار دے دیا۔ اوتار کہتے ہیں یعنی خدا خدائی شکل میں انسانوں میں اتر آتا ہے۔ اس کو حلول کا عقیدہ بھی کہتے ہیں، لیکن اسلام اس کی سختی سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا واحد خدا ہے، وہ کسی انسانی شکل میں نہیں آتا، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ہی از اومنی پوٹنٹ، وہ ایک علیحدہ ہستی ہے، وہ قائم ذات ہے، شروع سے آخر تک رہے گا۔ تو گوتم بدھ کے مجسمے بنانے لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو گوتم بدھ جو ہے، جو خدا کے وجود کا انکار تھا، توبہ نعوذ باللہ، گوتم بدھ خود جو ہے وہ خدا ڈکلیئر کر دیا گیا بدھ مت میں۔ تو یہی وہ مین وجہ تھی کہ گوتم بدھ کا مذہب ہندوستان میں فیل ہو گیا۔ اس لیے فیل ہو گیا کہ جس تعلیم کے خلاف وہ اٹھا تھا وہی تعلیم اس کے لوگوں نے اپنا لی۔ تو یہ گوتم بدھ کی مختصر سی کہانی ہے جو میں نے آپ تک بتائی ہے۔ تو اگرچہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہرحال یہ ساتھ ساتھ یہ بھی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوتم بدھ جو ہندوستان میں ایک مقبول مذہب کے طور پر ابھرا تھا اور رہا بھی، یہ بھی نہیں کہ نہیں رہا۔ آپ پاکستان کی ان علاقوں کو دیکھیں، ٹیکسلا کو دیکھیں، آج تک گوتم بدھ کے جو ہیں وہ وہاں پہ زیورات اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ آپ مانسیرا میں چلے جائیں، آپ سوات کے آخری پتھروں پہاڑوں پر چلے جائیں، وہاں بھی گوتم بدھ کے آپ کو مجسمے نظر آئیں گے۔ افغانستان میں بامیان کے مقام پر جب طالبان کا دور آیا، انہوں نے 2 گوتم بدھ کے بڑے مجسموں کو گرایا، جس پہ دنیا میں ایک بڑی ہلچل مچی تھی۔ تو گوتم بدھ بیسیکلی جو ہے وہ بت پرستی کے خلاف تھا، لیکن بعد میں بت پرستی اس کے مذہب میں ہندو مت کی وجہ سے آ گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ گوتم بدھ ہندوستان کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ گوتم بدھ چلا گیا باہر، گوتم بدھ سے مراد بدھ مت، تو یہ برما، چائنا، جاپان، تبت، ملایا، ان علاقوں میں بہت پھیلتا رہا، اور آج بھی یہاں کے علاقوں کا جو ہے یہ مقبول مذہب ہے۔ اور جاپان میں تو یہ پھر اور ترقی کر گیا، زین مت کے نام سے یہ سامنے آیا، شنٹو مذہب کے نام سے سامنے آیا۔ تو بہرحال اس وقت بھی 3 مذاہب جو ہیں وہ الہامی کے علاوہ جو 2 غیر الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، جن میں ہندو مت اور بدھ مت سر فہرست ہیں، دنیا کے بیشتر علاقوں میں یہ مذہب اب بھی قائم ہے، اب بھی پھیلا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی ایک اور ملاقات میں اس کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دیں گے کہ گوتم بدھ جو ہے اس کی اشاعت کہ اس کی مقبولیت کے کیا اسباب تھے، کیوں گوتم بدھ مقبول ہوا، کیوں اتنا مذہب یہ پھیل گیا، اور پھر کیوں اس کو زوال آ گیا۔ اگرچہ یہ زوال اس حساب سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن جو جس جوانی کے ساتھ یہ اس نے اپنا آپ کو اٹھان کی تھی وہ چیزیں اس میں نہیں رہیں۔ بہرحال بدھ مت اب بھی دنیا کے بعض حصوں میں ایک مقبول مذہب کے طور پر مانا اور جانا جاتا ہے۔
میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام.